بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ ٹی وی کا رمضان اسپیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ سورہ رعد۔ دل کی بیماریاں دنیا بھر میں بہت عام ہیں۔ ایک میڈیکل کونسل کے ریسرچ سروے کے مطابق 45 سال سے زائد عمر والے تقریباً 27% افراد کو دل کی کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہے۔ دل کی بیماریوں میں مبتلا یہ لوگ روزے رکھنا بھی چاہتے ہیں اور روزے رکھتے بھی ہیں۔ میڈیکل سائنس کے ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ روزہ دل کے صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اس موضوع پر دنیا میں خاصی تحقیق ہو چکی ہے اور یہ جاننے کے لیے مزید تحقیق جاری ہے۔ دل کی بیماریوں کو بڑھانے کا باعث بننے والے اسباب کو روزہ کس طرح کنٹرول کر لیتا ہے۔ روزے کے نتیجے میں دل کا نظام خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی بعض یونیورسٹیوں میں تحقیق سے ثابت کیا گیا ہے کہ جو لوگ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو دل کے دورے کے امکانات 58% کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مہینے میں 2-3 مرتبہ روزے رکھے جائیں تو اس کے طبی فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع شاکر کے مطابق میڈیکل سائنس نے جو اہم فوائد ثابت کیے ہیں، ان میں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں خون میں بعض ہارمونز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ مقدار مردوں میں 2000% اور عورتوں میں 3100% تک بڑھ جاتی ہے۔ خون میں اس رطوبت کے اضافے کے نتیجے میں جسم کے میٹابولزم میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ خطرناک کولیسٹرول، جسے ہم LDL کہتے ہیں، کی مقدار خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اچھے کولیسٹرول میں، جسے ہم HDL کہتے ہیں اور جو خون کی نالیوں کو سکیڑنے سے اور فالج سے بچاتا ہے، اضافہ ہونے لگتا ہے۔ کولیسٹرول کی ایک اور قسم ٹرائی گلیسرائڈ ہے، اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ بات میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہے کہ جن لوگوں کی خون کی نالیاں چربی جمنے کی وجہ سے تنگ ہو جائیں، اگر وہ مستقل وقفے سے روزہ رکھے تو ان نالیوں کے سکڑاؤ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ان طبی فوائد کی روشنی میں بلا خوف تردید یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ روزہ رکھ کر نہ صرف دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد بھی اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دل کی ایک عام بیماری ہارٹ فیلئر ہے۔ دل کی اس بیماری میں طویل عرصے سے مبتلا شخص کے دل کی خون پمپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ روزے رکھنا ایسے مریضوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارٹ فیلئر کے مریض کے علاج کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں موجود پانی کی مقدار کو کم کیا جائے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں یہ کمی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی پمپنگ کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ روزے رکھنے سے انجائنا میں کمی واقع ہوتی ہے۔ محققین اور بعض علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو روزے کے دوران سینے میں درد اٹھے تو زبان کے نیچے دوا رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ دوا حلق سے نیچے نہ جائے اور صرف زبان کے نیچے رکھنے سے ہی جذب ہو جائے تو روزے کے دوران اس دوا کے لینے میں کوئی ممانعت نہیں، البتہ اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ وہ بالعموم انجائنا کے درد کو دور کرتی ہے، لیکن اگر کسی کو انجائنا کا شدید حملہ ہو تو اسے فی الفور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جن لوگوں کو حال ہی میں دل کا دورہ پڑا ہو، ان کے دل کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے لیے روزے کے اثرات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو 15 دن یا 1 مہینے قبل دل کا دورہ پڑا ہو، ان کو روزہ رکھنے میں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جسم ابھی روزے کے اثرات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن افراد کا بائی پاس آپریشن ہو چکا ہے یا جن کو دل کی شریانوں میں اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں، اگر ان کے دل کا نظام نارمل ہے تو وہ پورے روزے رکھ سکتے ہیں اور رمضان کی تمام عبادتوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ دل کی ایک اور کیفیت دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا ہے۔ دھڑکن کی اس بے ترتیبی کے نتیجے میں دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری ایٹریل
فائبریلیشن کہلاتی ہے۔ اگر دھڑکن قابو میں ہے تو ایسے مریضوں کے لیے روزے رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن ایسے بہت سے مریض خون پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد روزہ رکھیں تاکہ خون پتلا رکھنے والی دواؤں کے اوقات کا تعین ہو سکے۔ ان کا خون نہ زیادہ گاڑھا ہو جائے اور نہ پتلا، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے خون تھوڑا سا گاڑھا ہو جاتا ہے اور خون جمنے کا عمل، جس کو تھرومبوسس کہتے ہیں، بعض اوقات بڑھ جاتا ہے۔ مریض کو ایسی کیفیت ہو تو وہ خون پتلا کرنے والی دوائیں مستقل استعمال کریں تاکہ دل کے دورے یا انجائنا کے درد سے محفوظ رہا جائے۔ دل کے مریضوں کو کئی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے سب سے پہلی اور اہم احتیاط پانی کے استعمال میں کمی لانا ہے۔ عام لوگ صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ افطار اور سحر کے درمیان زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے، لیکن دل کے مریضوں کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور ڈاکٹر کی تجویز کی گئی مقررہ مقدار سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ تھوڑے وقت میں زیادہ پانی استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ دل کے مریض ڈاکٹر کی ہدایت پر کھانے پینے میں احتیاط کریں، بالخصوص چکنی، مرغن غذا، پکوڑے اور نمک کا استعمال کم کریں۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ رمضان میں دل کے مریض زائد غذا لینے اور بے احتیاطی کی وجہ سے بیماری کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنا مشقت والا کام ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی برتی جائے۔ دل کے مریضوں کو تیسری احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اپنی دواؤں کے استعمال کے اوقات کار نئے سرے سے متعین کرے۔ روزہ انسانی دل پر اثرات مرتب کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رمضان سے قبل ہی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے، اس لیے پہلے عشرے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید معلومات کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔